السلام علیکم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بعد الحمد والصلاة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین بہنوں، کرناٹک کے سفر سے واپسی ہوئی ہے، اس لیے طبیعت تھکی ہوئی ہے۔ ضابطے کی تکمیل کے لیے 3 حدیثوں کی ترجمانی کرتا ہوں، پھر ذکر کا حلقہ لیں گے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات پر آپ کو اللہ کو یاد کرنے کے احکام ملیں گے۔ انہی میں سے ایک وہ ٹکڑا بھی ہے جو آپ کے سامنے جس کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں اور آپ بہت نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت کہہ رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو کتنا یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ذکر کثیر کہہ رہے ہیں، کیسا عجیب معاملہ ہوگا، اس کی تعداد کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو اپنی تشفی، اپنے اطمینان، اپنی تسکین خاطر، اپنے اطمینان قلب یا فکر کی رسائی یا ایک خصوصی نہج پر تعداد کا تعین کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کسی خاص عدد کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تو بقول اولیاء اللہ کے تسبیح کو وہ مذکرہ کہتے تھے۔ مذکرہ بولے تو اللہ تعالیٰ کو یاد دلانے والے۔ تسبیح لینا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، مستحبات میں سے ایک مستحب ہے، مگر چونکہ اگر کسی کو اس کی عادت ہو گئی، ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جب تسبیح بے حساب پڑھنا ہے تو لینا چاہیے، تو والد صاحب نے فرمایا جس ذریعے سے بڑھ رہے ہو اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ جو تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے، جو تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے، جو تمہاری عروج کا سبب ہے، آپ غافل تھے تو تسبیح آپ کو یاد دلاتی تھی کہ مجھے یاد کرنا اور کرانا ہے، تو جو چیز تمہارے لیے تذکیر کا سبب ہے اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ تسبیح رکھنا، ہاں، اور عدد بھی رکھنا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اچھا، دین کے معاملے میں تو شبہات ستاتے بہت زیادہ، اور دنیا کے بارے میں نہیں۔ آپ کسی کی تنخواہ 5 کروڑ ہے، اب کہاں گنتا ہوئی رہنے بولتے، ارے کہاں گنتا رہنے بولتے، نہیں رے، ایک پیسہ گننا ہی گننا ہے۔ دنیا کا مسئلہ آیا تو گننے کے لیے تیار، جب اللہ کو یاد کرنے کا مسئلہ آیا تو کیا ضروری ہے صاحب؟ اللہ کو یاد کرو، ذکرن کثیرا، حدیث میں آیا ہے، کتنا یاد کرنا صاحب؟ یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے، اتنا یاد کرو۔
اذکروا حتی یقول الناس مجنون، اتنا یاد کرو کہ لوگ کہیں دیوانہ ہے دیوانہ ہو. ہاں تو کیا ہوتا؟ دیوانہ بولنے سے کیا ہوتا؟ اگر اللہ والوں کے نزدیک وہ شخص سمجھدار ہے اور دنیا اس کو مجنون سمجھ رہی ہے تو سمجھنے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرو. لیکن ایک فطری چیز ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اللہ کو کیوں یاد کرنا. ہاں والد صاحب فرماتے تھے، یہاں تو آپ کے بے شمار تجربات میں سے ہیں، ذمہ دار حضرات کے خصوصی تجربات میں سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو ایک دنیا آدمی کی ایک عادت ہے. عادت کیا ہے؟ وہ تو آپ کسی ضرورت مند کو 5,000 کے ضرورت مند کو آپ 10,000 دے دو یا 5,000 دے دو، شکریہ ہو. ضرورت تھی 5,000 کی، آپ نے دے دیے 10,000، شکریہ ہو. ضرورت تھی 5,000 کی، آپ نے دے دیے 20,000. صاحب آپ کا احسان میں چکا نہیں سکتا، شکر آپ کا ادا نہیں کر سکتا ہوں. اور اگر آپ نے اس کے ساتھ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کر دیے، جا وہی جا تیرے نام پہ، تو کیا بولتا؟ غلامانہ حاضر ہوں، جب چاہے جو چاہے خدمت لے لیجیے. احسان بڑھتے ہی شکریہ بڑھتا. یہ دنیا کا دستور ہے، آپ کو معلوم ہے. تو بتائیے کہ سب سے زیادہ احسان کس ذات کا ہے؟ وہ سوچو آپ. کئی کو کرنا ہوتی سوات کرنا. ایک رونگٹے کا اگر ایک شکریہ ادا کریں گے تو کتنے ہیں روئے رونگ گن ہی نہیں سکتے، تو ادا کہاں کرتے؟ جہاں ایک نعمت کا ایک شکریہ ادا کریں گے آپ روز. سانس کے آنے پہ ایک شکریہ، جانے پہ ایک شکریہ. کب کتنا ادا کرتے، کب ادا کرتے؟ ہاں والد صاحب فرماتے اگر اللہ میاں ایک نظر پہ اتنا بول کے بل بنا دے تو کیا ہوتا تھا؟ ایک بات کرے تو اتنا بل، ایک نظر کرے تو اتنا بل، ایک کلام کرے تو اتنا بل، ایک ہاتھ ہلائے تو اتنا بل. بلکہ اگر لگتا ہے تو کیا چل رہا تھا ہم لوگوں میں؟ سر سے پاؤں تک اللہ کے احسانات سے ڈوبے ہوئے ہیں. تو پھر آپ جو دیا اس کو یاد کرو اور دوسرے بھی یاد نہ کرو. مگر کیسی عجیب دنیا ہے کہ جس کو یاد کرنا ہے اس کو بھول گئی، اور جس کو نہیں یاد کرنا ہے اس کے پیچھے پڑ گئی. اذکر اللہ، اسی لیے اللہ پاک نے کہا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، بہت یاد کرو. اچھا ایک خاص بات کیا ہے معلوم؟ جس چیز کی شدید ضرورت ہوتی نا اس کو عام کر دے. بہت سارے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے، اگرچہ اس کے بھی کچھ شاخیں موجود ہیں بات کی، مگر ذرا فہم کو قریب لانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالی نے نظام ہمارے جسم کا اور جسم کے اندر رہنے والی نعمتوں کا، اللہ پاک نے احسانات کا اتنا کثیر، اللہ تعالیٰ نے اتنی کثیر عطا ہے ان کی کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا ادا کرے اس کا شکر. تب کم سے کم اتنا تو ہونا ہے کہ بھائی جو یہ اللہ نے یہ چیز دی، اللہ نے یہ چیز دی، اللہ نے یہ چیز. اسی لیے ذکر کی بہت سی اقسام کرتے ہیں اولیاء کرام، محدثین حضرات جی اور محققین حضرات. ایک ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، ایک ذکر قلبی ہوتا ہے، ایک ذکر حقیقی ہوتا ہے.
ذکر لسانی بولے تو زبان والا ذکر، قولی ذکر، لسانی ذکر، زبانی ذکر، اعضاء اور جوارح کا ذکر. یہ ذکر لسانی ہے جو خاص طور سے زبان سے ہوتا ہے. اور ذکر قلبی کیا ہے؟ ذکر قلبی ان احسان دینے والے کا دھیان. ہاں، جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ میں سے کوئی داماد ہے اور داماد کے خسر نے کوئی گھڑیال دے دی. اب ایک ہے یہ گھڑیال ہے، یہ گھڑیال ہے، یہ گھڑیال ہے، اور ایک یہ گھڑیال کون دیے آتا نہیں ذہن میں، اسی کو ذکر قلبی بولتے ہیں. زمین کون دی آنکھ نہیں. ارے صاحب ذکر قلبی، ذکر قلبی، شکر قلبی، شکر قلبی بولے تو یہ ہے وہ احسان دینے والے کا دھیان. ہاں، اور ذکر حقیقی کیا ہے؟ دی ہوئی نعمت کو صحیح استعمال کرنا، سسرال سے ملنے والی گھڑیال کا صحیح استعمال کرنا. پتھر لے کے کچلنے لگا تو دوسرے لوگ کیا بولتے ہیں؟ بے وقوف نمبر 1 بولتے. پتھر لے کے اگر کوٹنے لگا گھڑیال کو سسرال سے ملی ہوئی، بے وقوف نمبر 1. اتنی بھی تمیز نہیں کہ گھڑیال کیسے استعمال کیا جائے. ہاں، ایک گھڑیال اگر ہم غلط استعمال کریں تو زمین آسمان کے خلا میں ملا رہے، اور سر سے پاؤں تک غلط استعمال ہو گئے تو کسی کے کان میں جو بھی نہیں رہیں گے. ایک ہوتا ذکر لسانی، ایک ہوتا ذکر قلبی، ایک ہوتا ذکر حقیقی. جیسے شکر لسانی بھی ہوتا ہے، قلبی بھی ہوتا ہے، حقیقی بھی ہوتا ہے، ایسے ایک ہوتا ہے ذکر سوری، ظاہر میں صورتن ذکر میں داخل اور شامل. آئینہ نظر آیا، آپ نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی. اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی، اے اللہ صورت آپ نے بہترین بنائی، سیرت بھی اچھی بنا دیجیے. اس دن دعا آپ نے کر لی تو اس کو بولتے ذکر سوری. جب ذکر میں داخل ہو گیا، بستر پر آئے اور سو رہے، دعا پڑھ رہے، اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں، آپ کے نام سے سونا، آپ کے نام سے اٹھنا، اس کو ذکر سوری ہوا. ذکر حقیقی کیا ہے بولے تو سلانے والے، جگانے والے کا دھیان رہنا. انہیں کیا، اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا نام کیا، اس کا کام کیا، اس کا اسم، اس کا اسم کیا، اس کی صفت کیا، اس کی عظمت کیا، اس کا جلال کیا، اس کا جمال کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جتنی دعائیں بتا، آسان ذکر کیا ہے بولے تو جس وقت جو دعا پڑھنا ہے وہ دعا پڑھ لو، ہو گیا. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، باہر آتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے، آئینہ دیکھتے ہوئے، لباس پہنتے ہوئے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ واتجمل بہ فی حیاتی، بولے آپ ذاکرین میں داخل ہو. ایسا ایک ہوتا ذکر سوری، ایک ہوتا ہے ذکر حقیقی. اسی طرح سے ایک ہوتا ہے ذکر قولی، ایک ہوتا ہے ذکر ظاہری، ایک ہوتا ہے ذکر باطنی. مختلف انداز کے اذکار ہوتے ہیں. اولیاء کے پاس تو اور بہت ساری قسمیں ہیں. ایک ضربی ہے، 2 ضربی ہے، 3 ضربی ہے، 4 ضربی ہے. مشرق کی طرف رخ کر کے، مغرب کی طرف رخ کر کے، شمال کی طرف رخ کر کے، جنوب کی طرف رخ کر کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا، اللہ اللہ کی ضربیں لگانا، اللہ کی ضربیں لگانا، اللہ کی ضربیں لگانا، اللہ کی ضربیں لگانا. ایک ضرب لگا رہے ہیں تو ایک ضربی، 2 ضربیں لگا رہے ہیں تو 2 ضربی، 3 مار رہے ہیں تو 3 سے ضربی. 4 سمتوں سے آپ لینا چاہتے ہیں تو 4 ضربی. یہ اور فوق اور تحت سے لینا چاہتے ہیں تو 6 جہت،
جی مجھے شش جہت تراشا تو ہوا ہوں میں نگینا. ہاں 6 سمتوں سے تراشی جانا پڑتا. عقائد بھی ٹھیک ہونا، عبادات ٹھیک ہونا، معاملات ٹھیک ہونا، اخلاقیات ٹھیک ہونا، ذکر ٹھیک ہونا، فکر ٹھیک ہونا. اس کو شش جہت بولتے ہیں اسلامی تعلیمات. شش جہت توازن پیدا ہونا، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عبادات کیا ہونا چاہیے، معاملات کیا ہونا چاہیے، اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے، اذکار کیا ہیں، افکار کیا ہیں. 6 جہت سے تراشنا پڑتا. میرے دوستو میں نے 1-2 حدیثوں کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ حدیث سنا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو مفہوم ادا کر رہے ہیں، وہ لوگ جو جمع ہوتے ہیں یا جمع ہوئے، منشا اللہ کو یاد کرنا ہے، منشا اللہ کو یاد کرنا ہے، اور مقصد اور مقصود اللہ کی رضا. ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون به الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء. جو ایسا کرتے ہیں تو ایک آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، دعا دیتا ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ کہتا ہے قوموا مغفورا لکم، قوموا مغفورا. اس حال میں کھڑے مجلس سے اٹھو کہ اللہ نے تمہاری مغفرت اور بخشش کر دی. تم اس حال میں اٹھو کہ اللہ نے تمہاری بخشش کر دی. اور دوسری بشارت، ہاں، اور وَيُبَدِّلْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ. اور دوسری بشارت یہ کہ جتنے تمہاری برائیاں ہیں ان برائیوں کو نیکیوں میں چینج کر دیں گے. بدل تو سیئاتکم حسنات، یبدل اللہ من سیئاتکم حسنات، او کما قال علیہ السلام. اتنی عمدہ روایت ہے. تو کیا کرنا؟ مجالس کو غنیمت سمجھنا. اور کیا کرنا؟ نیت کی صحت کرنا. اور کیا کرنا؟ عمل کے رخ کو ٹھیک کرنا. اور کیا کرنا؟ اللہ کو راضی کرنے کا منشا رکھنا. نہیں صاحب اللہ میرے کو تو راضی کرتے صاحب کرنے کا تو رہتا ہی ہے منشا، مگر دیکھو بھائی ایک ہے چل چلا کے اللہ پر ٹیکنا، اللہ پہ ٹیکا لگا، اور ایک پہلے اللہ کی طرف رجوع کر کے پھر دوسری طرف اسباب میں پلٹنا. دونوں میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اچھی مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک شخص بیمار ہوا، کیا جنرل ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. علاج ہوتا رہا، شفا مکمل نہیں ہو رہی ہے، دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کرائے. دوسرے کے پاس بھی علاج مکمل نہیں ہوا، تیسرے کے پاس لے گئے. تیسرے کے پاس بھی پورا نہیں ہوا، اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے. اسپیشلسٹ کے پاس لے کر گئے، وہاں پر بھی نہیں ہو سکا پورا تو اور زیادہ ماہر ڈاکٹر کو بتلائے. جب ہر طرف سے سارے علاج معالجے مکمل ہو گئے اور ظاہری شکلیں پوری ختم ہوتی ہوئی نظر آئی تو اب بولتے کیا حال ایسا ہوتا؟ اللہ کی مرضی ہو. وہی اللہ کی مرضی پہلے بولتا تو تیرے باپ کی جاگیر جانے والی تھی کیا؟ اگر وہی بات پہلے بول رہتا تو تیری بات ہی نرالی ہو جاتی تھی. اب تو چل چلا کے ٹھوکریں کھا کھا کے آیا ہے. اب معلوم نہیں اللہ میں اس کو قبول کریں گے نہیں قبول کریں گے.
شروع ہی میں اللہ کی طرف رجوع کرو مسائل کو. نمک کی ضرورت بھی پڑے تو اللہ سے مانگنا ہی مانگنا ہے. ہر اعتدام اتنی چھوٹی سی چیز کو ہی مانگنا ہو, اللہ بھی ایسے مانگنا. دکان والے کے پاس نہیں جاتے تو پہلے اللہ سے بولے, اللہ میں ضرورت مند ہوں, آپ کا عبد ہوں, آپ کا بندہ ہوں, محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں. اللہ آپ ضروریات کی تکمیل فرمائیے, اپنی مہربانی سے شکلیں پیدا فرمائیں. مگر آپ کے ذہن میں کیا رہتا معلوم, جیب میں پیسہ, دکان میں نمک, میرے یہ وہ کی ضرورت کیا ہے. ہاں مگر جا کے دکان کو جانے تک اگر جیب کے پیسے چوری ہو گئے تو پھر اس کے بعد اللہ میں یاد آتے. تو جس رات کو بعد میں چل چلا کر مصیبتوں میں پہنچنے کے بعد اللہ کو یاد کرنے کا جو رجحان ہے نا, تو آخر ایک مسلمان کا آخری حربہ تو وہی رہتا ہے, اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرو, اللہ ہی کی طرف رجوع کرو. تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو اللہ سے مانگنا ہے, نمک کی ضرورت بھی پڑے تو اللہ سے مانگنا ہے. جی دعا کے طور پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, مت اٹھاؤ, زبان سے بول. زبان سے نہیں بول سک رہے ہیں مصروفیات کی وجہ سے, یا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا بولنا, کیسا مانگنا, تو ذہن سے مگر اللہ کی طرف سے رجوع ہو جاؤ. کم سے کم اتنا شعور تو رہنا ہی رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر میرا کوئی کام نہیں ہو سکتا. والد صاحب فرماتے تھے اللہ بولنے کے لیے بھی اللہ ہونا پڑتا ہے. لفظ اللہ بھی بولنے کے لیے اللہ ہونا پڑتا, اس کے بغیر نہیں بول سکتے آپ. پوچھا گیا کہ کیسا سمجھ میں آنا چاہیے یہ بات, تو دیکھو الفاظ ادا کرنا ہے زبان سے, اور زبان سے ادا کرنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہونا حیا, دوسرے ہونا علم, تیسرے ہونا ارادہ, چوتھے ہونا قدرت. حیات ہونا, علم ہونا, ارادہ ہونا, قدرت ہونا, یہ 4 صفات رہے تو کوئی چیز حرکت میں آتی ہے. اور یہ 4 صفات اللہ میاں کے ہیں, تو پھر اب اللہ میاں کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو سر سے پاؤں تک اللہ کو یاد کرنے کا مزاج بنو. ہاں نقش جی, ایک قادری سلسلے کا آدمی ہو, یا چشتی سلسلے کا آدمی ہو, یا نقش بندی سلسلے کا آدمی ہو, یا سہروردی سلسلے کا آدمی ہو, چاروں سلاسل کے پورے اولیاء اس بات پر متفق ہیں, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. پورے ہزاروں نے, ان کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں علماء, صلحاء, اتقیاء اور پیران طریقت نے یہ بات بتائی ہے کہ ذکر الہی منشور ولایت ہے. جس کو ولایت کے خانے میں داخل کرتے ہیں اس کو ذکر کی توفیق دیتے ہیں. اس لیے خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے. ایک اور روایت میرے دوستو, بہت چھوٹی سی حدیث مبارک ہے مگر سمجھنے کے لیے بہت بڑی ہے, سمجھدار آدمی کے لیے بہت سے دروازے کھولنے والی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. ذکر کرنے والا زندہ, ذکر نہیں کرنے والا مردہ. ہاں تو جان اور بے جان, اتنی عجیب چیز ہے جان بے جان. والد صاحب یہ جاندار اور بے جان کو سمجھانے کے لیے بولتے تھے, گھر میں بہو لائی گئی, خدا نخواستہ انتقال ہو گیا, جان نکل گئی. ہاں 8 دن کی دلہن ہے بول کے رکھتے کیا اس کو؟ نہیں رکھتے. کیوں؟ ارے بھائی نئے نئے کپڑے ہیں بیچاری کے, رہندے بولے نہیں, جان نہیں تو قابل قبول نہیں. حسین ہوگی, جمیل ہوگی, کپڑے والی ہوگی, پہنی ہوئی ہوگی جی, اور اپنی اوڑھنیوں کے ساتھ ہوگی,
ضرور جواہر کے ساتھ ہوگی، ہیرے موتیوں کے ساتھ ہوگی، سب کچھ ضرور، مگر چونکہ جان نکل چکی ہے اسی لیے اب ہمارے گھر کے قابل نہیں بلکہ قبرستان کے لائق ہو گئی ہے۔ جان نکل گئی، جان۔ ہاں، آپ کا بچہ مجمع سے آیا، آپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بابا میں ایک سانپ کو مارا ہوں۔ شباش بولے تو بیٹے چھوٹا تھا بڑا تھا تو بڑا تھا، شاباش تھوڑا مارے زیادہ تو بہت مار دیا، 40-50 مار دیا، شاباش جی باریک تھا موٹا تھا تو شاباش۔ اس طرح بات میں چل چلا کر آخر میں باپ نے پوچھا بیٹے جس سانپ کو مارنے کا تم ذکر کر رہے ہو وہ زندہ تھا مرا ہوا تھا؟ نہیں تو مر کے دمانا ہوا تھا۔ جان اور بے جان کا مطلب سمجھ میں آتا؟ ہاں میرے دوست برا مت مانیے، ہمارا کلمہ بے جان ہے۔ ہاں امریکہ کو معلوم ہے، رشیا کو معلوم ہے، جاپان کو معلوم ہے، انگلستان کو معلوم ہے، مغرب زدہ ذہنیت کو معلوم ہے کہ اس وقت کے کلمہ گو کہ بے جان ہے، ان کی نماز بے جان، ان کا مدرسہ بے جان، ان کا ذکر بے جان، ان کے حرکت بے جان، ان کا کام بے جان، ان کی سوسائٹی بے جان، ان کا سماج اور معاشرہ بے جان۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو کہ اس دشمن پر حملہ کرنے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے غارت کری کرو، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے اس وقت کہ جان نکل چکی ہے۔ پھر اب کیا کرنا؟ جان پیدا کرو۔ جان کیسا پیدا ہوگی؟ فکر والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، ہاں ایمان والوں کے ساتھ رہو، ایمان آئے گا، نماز والوں کے ساتھ رہو، نماز آئے گی، دعا والوں کے ساتھ رہو، دعا آئے گی، ہاں دعوت والوں کے ساتھ رہو، وہ دعوت آئے گی، امر بالمعروف کرنے والوں کے ساتھ رہو، امر بالمعروف کرنا آئے گا، نہیں انل منکر کرنے والوں کے ساتھ رہو، نہیں انل منکر کرنا آئے گا، دعا کرنے والوں کے ساتھ رہو، دعا کرنا آئے گا، جو ہونا ہے وہ لے لو۔ اور عجیب بات، والد صاحب ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ لوگ آتے ہیں اور تعویذ پوچھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ والے کے پاس آ کر کاغذ مانگ رہے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہوتی کہ اللہ کے بارے میں بولتا میرے کو اللہ چاہیے۔ ہاں حضرت دادا پیر حضرت شاہ کمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ شاہ محمود اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاہ کمال اللہ کی دکان کے پاس آئے ہوئے تھے حیدرآباد میں، بخارا سے ہندوستان آنے والا علمی فیضان شاہ محمود اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاہ کمال کی دکان پر آئے، وہ مچھلی کے تاجر تھے، اور کہنے لگے کہ ہاں دیکھا انہوں نے پوچھا کہ کیا چاہیے؟ کہا کہ نہیں آپ سے ہی پوچھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ہے نہیں، اللہ ہے تو دیجیے۔ اب یہ شاہ کمال پریشان ہو گئے کہ یہ بھی کوئی مچھلی ہے دینے کے لیے، کہ کوئی ساز اور سامان اور فلاں چیز اٹھا کر کے دے رہے ہیں، پر حیران ہو گئے کہ کیسی پوچھنے کا انداز کیسا ہے اور میں دے کیسا سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک تو ایسی ہی کوئی ایسی مادی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو اس طریقے سے دیا جاتا ہے جیسے کوئی بازار کی چیز دی جاتی ہے۔ الجھن میں تھے۔ حضرت محمود اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہے تو دے دے، نہیں ہے تو لے لے۔ اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ آیا شاہ کمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، وہاں سے پھر متوجہ ہوئی اللہ کی طرف، اور اتنا اللہ کی طرف استغراق حاصل ہوا کہ جس کو دیکھو مولا 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 بول کے بلاتے تھے، نام لے کے چیز کا نام لے کے نہیں پکارتے تھے،
مولا 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 بول کے بلاتے تھے، مگر وہ حقیقت درہ کا حاصل ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ کا نور مشہود ہوتا تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ واقعتاً اللہ کو رکھنے والے اولیاء اللہ کو رکھنے۔ ہاں، اور میرے دوست بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کو سمجھنا۔ اگر مجھے میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہوا ہوں، ندوۃ العلماء لکھنؤ میں پڑھا ہوا ہوں، مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھا ہوا ہوں، لاتور ضلع عثمان آباد مہاراشٹر میں پڑھا ہوا ہوں، بہت سارے علوم ظاہری کی تکمیل ہے، لیکن میرے دوست اللہ تعالیٰ کو لینے کی جو ترتیب مجھے حضرت والی صاحب سے ملی وہ کسی اور جگہ نہیں مل سکی۔ اور اللہ تعالیٰ بہت آسان ہے ان کو جاننا۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کر دیں گے، تاکہ چونکہ سمجھدار طبقہ موجود ہے شہر کا، اس لیے عرض کرتا ہوں۔ دیکھو بھائی، اگر کوئی آدمی یا کوئی ذمہ دار آدمی مدرسے کا کسی بچے کو ایک تماچا رسید کرے تو وہ رخسار پر نشان پڑتے ہیں، کلے پر نشان پڑ جاتا ہے۔ ہاں، ایک ہے وہ کلے پر رہنے والا نشان، اور دوسری چیز کیا ہونا ہے، وہ نشان کس حرکت کی بنیاد پر پڑا۔ ہاتھ مارنے والے کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک ہلا، حرکت ہوئی، نشان پڑا، حرکت کا اثر پڑا۔ جو نشان جو پڑا نا اس کو اثر بولتے، اور جو ہاتھ کا ہلنا ہے نا اس کو فعل بولتے۔ ہاتھ کا ہلنا اس کو فعل بولتے، فعل، حرکت بولتے، حرکت۔ حرکت کی دو نسبتیں، ایک اللہ کی طرف، دوسری عبداللہ کی طرف۔ تیسری بات جاننے کی ہے کہ اس حرکت جو ہوتی ہے ہاتھ کی بغیر قوت کے نہیں ہوتی۔ قوت رہے تو حرکت، حرکت ہوئے تو اثر۔ قوت ہے نا، قوت تک پہنچے آپ، پہلی ہے نشانی، اس کے آگے ہے حرکت، اس سے آگے ہے قوت۔ اچھا، ہاتھ میں جو قوت ہے نا بھائی، قوت تک جا کر رک جاؤ گے یا قوت والے کو ہی تسلیم کرو گے؟ قوت تک جا کے رکنا نہیں ہے، قوت والے کو تسلیم کرنا ہے، قوت والی ذات کو تسلیم کرنا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، بعین ہی، بالکل اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ نشانی، اس نشانی کے پیچھے اللہ کی حرکت، اللہ کا فعل، اللہ کے فعل کے پیچھے اللہ کی صفت، اللہ کی صفت کے پیچھے اللہ تعالیٰ موصوف مبارکہ، اثر کے پیچھے فعل، فعل کے پیچھے صفت، صفت کے پیچھے ذات۔ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک پاس میں ہے۔ پاس میں یہ بھی سمجھنا مشکل ہے کہ اثر کہاں سے شروع ہے، فعل کہاں سے شروع ہے، صفت کہاں سے شروع ہے، ذات کہاں سے شروع ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے کہا کہ تیرے کو سب سمجھ نہیں آتا رہے، میں بولتا ہوں نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تم خالی اثر، فعل، صفت، ذات تک کی بات سمجھ رہے ہو اور فاصلے ناپ لیتے بیٹھے ہو۔ انی قریب، میں تو قریب ہوں، قریب، شہرت سے زیادہ قریب۔ ہاں، والی صاحب کی ایک اور مثال میں بات ختم کریں۔ والی صاحب سے کسی دیہاتی نے پوچھا تھا اللہ میں دکھتے کا کہ نہیں، دکھتے کیوں نہیں؟ مچھر دکھتا، مکھی دکھتی، ہاں، اور یہ ٹیوب لائٹ دکھتی، پنکھا دکھتا، یہ دکھتا، وہ دکھتا، مدرسہ دکھتا، ناظم صاحب دکھتے، انہیں دکھتا، انہیں دکھتا، انہوں کا ہی تو نہیں دکھتے۔ انہیں ذرہ دکھ گئے تو وہ آتا نا قصہ سنا کہ میاں بات دراصل یہ ہے کہ دیکھو تیرے کو اخبار پڑھنے آتا، کہاں پڑھنے آتا، کتنی دور سے پڑھ سکتا رے؟ تو وہ بیچارہ فاصلہ بتایا، 7-8 گز کے فاصلے سے، 6 گز سے، 2-3 گز کے فاصلے پر ٹھہر کے بولے صاحب یہاں سے اخبار پڑھ سکتا ہوں۔ حضرت اخبار اس کی طرف کھول کے بولے اور قریب آ، اور قریب آ، اخبار کی طرف نظر ڈالا اور بول کتنی دور سے پڑھ سک رہا ہوں؟ تو پڑھ رہا ہوں، پھر اور قریب آ، پڑھ رہا ہوں، پھر اور قریب آ،
پڑھ رہا ہوں والے، پڑھ سکتا ہوں والے، پورا قریب بولا کہ اس کی آنکھوں کو لگا کے بولے آپ پڑھو، اور آنکھوں کو لگا کے بولے آپ پڑھ، بولے تو نہیں صاحب پڑھے نہیں جاتا. تو فرمایا ایسے ہی اللہ بے حد قریب ہونے سے چھپ گئے ہیں. بے حد قریب جو ذات ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے، وہ قریب قربت کا راز ہی وہ ہے. تو اللہ میاں بھائی ایک ہے، علی عرش پر بھی کہنا ہے، خالی عرش پر محصور مت کرو. ہاں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہاں مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، شمال میں بھی اللہ ہے، جنوب میں بھی اللہ ہے، فوق میں بھی اللہ ہے، تحت میں بھی اللہ ہے. اللہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. اذا سألك عبادی انی فانی قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے. عجیب اس کا نور ہے، قریب ہے نہ دور ہے، ورید سے قریب اتر بعید اشور ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا وہی تیری پہچان یہی ہے. نہیں صاحب کتنا بھی بولو انہیں سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ بولے صاحب بولتے یہ تیرا یہ کہنا کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ سمجھ میں آنے کی نشانی ہے. میں صاحب کتنا بھی بولو میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، تو فرمایا یہ تیرا یہ کہنا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ سمجھنے کی نشانی ہے. اتنا ہی سمجھو بس. ہاں مگر وہ اس کو اٹھا کے پھینکو نہ، تو ادھر مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں کہاں ہے بولے تو یہیں ہے بولو. ہاں ادھر ہے بولے تو پھر ادھر کون ہے، اب ادھر ہے بولے تو پھر ادھر کون ہے، اوپر ہے تو پھر نیچے کون ہے، نیچے اشارہ کرے تو اوپر کون ہے. پورے اولیاء کا متفقہ مسئلہ ہے کہ بے جہت ہے وہ ذات، کسی خاص سمت میں مقید اور محصور نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کسی خاص سمت میں محصور اور مقید نہیں. لطیف کی لطیف، پاکیزہ کی پاکیزہ، نورانی کی نورانی، سب سے پاؤں تک نور ہی نور. ہزاروں کثافتوں میں بھی وہ اپنے جلوے دکھا کے جیسے کہ ویسے رہتے ہیں، ان کو داغ دھبے نہیں لگتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذات مبارک خوب سے خوب تر یاد کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلو بھائی تھوڑا ذکر کر لیں، درود شریف پڑھو. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حاضرنا، اللہ ناظرنا، اللہ معنا. ایک جہر، ایک ضرب، ایک لہر. آواز کو تھوڑا بلند فرمائے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى عترته بعدد كل معلوم لك. اللہ حاضرنا اللہ ناظرنا اللہ معنا. ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کرو میں دل کی سیاہی. چھوڑ کے رخ پہ جاہی ماضی اب تو کرو میں فقر میں شاہی. شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ ہے لامتناہی. شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ ہے لامتناہی. کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کر پشت پناہی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھوں پیر ہو اللہ 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 نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. سنجے غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. سن میری نالی سن میری نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. شغل میرا بسم تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھوں پہر ہو اللہ 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 اللہ. ایک ضرب اور لہر سے پڑھیں تو نئے ساتھیوں کو سہولت ہوتی ہے. اللہ 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 گناہ ہے تیری فہم سے عالی وصف ہے تیرا عقل سے بالا. لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا. تیرا تصور روح کی لذت تیرا تصور دل کا اجالا. نطق نہ میرے چوم لیے لب نام تیرا جب منہ سے نکالا. شغل میرا بس سب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھوں پہر ہو اللہ 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 محمد رسول اللہ. اور ایک سوئی سے پڑھیں اللہ 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 اللہ
وسلم تسليما اللهم نذر قلوبنا بنور معرفتك وعرق قلوبنا بنار عشقك وذنبتن يا اللہ. 1 منٹ اللہ اللہ پڑھیے قرآنی وحدت الوجود کے شعور کے ساتھ. یا حی یا قیوم 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 یا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں کو درگزر فرما, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ ایمان کامل اور یقین صادق عطا فرما. سچی اور وقتی نورانی ربانی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مدارس عربیہ مکاتب قرآنی اور حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ علم اور ذکر کے حلقوں کو غنیمت سمجھنے کا حوصلہ عطا فرما. اے اللہ اکرام مراقبت میں دوسرے کے ساتھ مل ملاپ اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اخلاص اور الہیت کی پاکیزہ جذبات عطا فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح کی توقع رکھتے ہیں, اے اللہ ان تمام کے جائز مقاصد کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.